اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محبت۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا سلسلہ درس جو تربیت اولاد کے حوالے سے چل رہا ہے، اس کا لیسن نمبر 110 ہے، 110۔ الحمدللہ یہ علی کا انصاف، مولا اس چیز کو قبول کرے انشاءاللہ، میرے بیان کرنے کو قبول کرے اور آپ کے سننے کو قبول کرے اور آپ کے فارورڈ کرنے کو قبول کرے۔ بہرحال عزیزان محترم، میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہتے رہتا ہوں، ہمیں انالائز کرنا ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے جی رہے ہیں یا آخرت کے لیے۔ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، کیوں جی رہے ہم؟ ایک ایک چیز پہ غور کریں۔ میں نے جو آج صبح کی، اس میں نے کتنے کام دین کے لیے کیے اور کتنے کام میں نے دنیا کے لیے کیے۔ میں نے اگر کسی سے ٹیلی فون پہ بات کیا تو اس میں دنیا کا تعلق کتنا تھا، دین کا تعلق کتنا تھا، حتیٰ کہ میرے پاس خالی ٹائم ہے اور میں اپنے ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے ہوں، یہ جو میں یوٹیوب پہ جا کے یا گوگل پہ جا کے جو میں دیکھ رہا ہوں، میری انگلیاں جس چیز پہ چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سائنٹیفک چیز دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مجلس سن رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی پروگرام دیکھ رہا ہوں، مذہبی پروگرام، یا بہت ممکن ہے کہ میں کوئی خدا نخواستہ غلط چیز بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت جب میرے سامنے وہ تصویریں آ رہی ہیں اور میں انگلی اس کو ٹچ کر رہا ہوں اور وہ سین کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو غور کریں، کیا میرا کنٹرول میرے انگلیوں پہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی غلط سین میرے سامنے آ رہا ہے اور اس کو میں ٹچ کر رہا ہوں دیکھنے کے لیے؟ انالائز کیے۔ یہ سیلف ججمنٹ ہے۔ میں اور آپ کسی کے لیے جج نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے لیے جج کرنا ہے۔ یہ جو پروگرام یا موبائل میرے ہاتھ میں ہے، تو کیا میں اپنی انگلیوں پہ کنٹرول کر رہا ہوں یا نہیں؟ اور اگر خدا نخواستہ میں اپنی انگلیوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو اپنے کرتوتوں پہ کنٹرول کیسے کروں گا؟ میں کیسے اپنے وہ کام چھوڑ دوں جس سے امام زمانہ ناراض ہوتے ہوں اور وہ کام کروں جس سے امام زمانہ خوش ہوتے ہوں؟ تو مجھے خود جج کرنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے جو اللہ کی سنتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سے دین کے کام بھی دکھاوے کے لیے ہو جاتے ہیں، مجلس ہماری بہترین ہو اور کسی کی نہ ہو، پیسہ ہم کو زیادہ ملے اور کسی کو اتنا نہ ملے، طرح طرح کی آج کل کمرشلائز ہوتی جا رہی ہے دنیا، تو اس طرح کی چیزیں بھی۔ ایک شخص حج کے لیے سارے سامان جمع کر لیا، حج کے لیے نکل بھی گیا۔ اس زمانے کی بات ہے جب گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ حج کے لیے جایا کرتے تھے لوگ۔ یہ اس کا اونٹ ایک ایسے جگہ سے پاس ہو رہا تھا جہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ دیکھا کہ ایک برقع پوش عورت مری ہوئی مرغی کو اٹھا رہی ہے۔ یہ پریشان ہو گیا، اس نے روکا۔ برقعے سے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، پھر یہ مردہ مرغی کیوں اٹھا رہی ہے؟ اس نے سواری روکی اور اس سے پوچھا، خاتون آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ لباس سے مسلمان لگتی ہے اور یہ چیز ہم پہ حرام ہے، تو آپ یہ مردہ کیوں اٹھا رہی ہیں جو نجس بھی ہے؟ کہا کہ میں شریعت کا مسئلہ جانتی ہوں، یہ نجس ہے لیکن اب مجھے جان کو بچانے کے لیے اگر کھا سکتی ہوں تو اسے کھا لوں گی۔ میں ایک سید زادی ہوں، بیوہ ہو چکی ہوں،
میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اگر میں نے یہ ان کے لیے پکا دیا تو شاید وہ آج بچ جائے، ورنہ وہ مر جائیں گے۔ یہ فوراً اونٹ سے اتر آیا، اور پورا کا پورا اونٹ جس پہ اس کے ساری چیزیں تھی راستے کے سفر کے لیے، کھانا پینا، پیسہ، جو کچھ تھا اس کے پاس، اونٹ سمیت اس کو دے دیا، کہا کہ یہ آپ لے جائیے اور میں گھر جاتا ہوں۔ پیدل واپس گھر کے لیے چلا گیا، اور جب لوگ حج سے واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کو بڑا مبارک ہو حج، اس مرتبہ آپ اتنے مصروف تھے کہ ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، ہم نے آپ سے بات بھی کرنے کی کوشش کی لیکن آپ عبادت میں ایسی کیفیت میں تھے کہ ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ حیران ہو گیا، میں تو گیا بھی نہیں، میں واپس آ گیا، پھر یہ کیسے کہہ رہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اس وقت کے ایک عالم دین تھے، ان کے خواب میں کسی نے آ کے کہا کہ فلاں شخص کو جاؤ اور حج کی مبارکبادی دو، اور کہو اس کو کہ اللہ نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اس نے ایک سید زادی کے لیے سب کچھ دے دیا اور واپس چلا گیا، جبکہ اس کی بڑی تمنا تھی حج کی، اور اللہ اس کو ضرور حج کروائے گا، لیکن کئی حج کا ثواب اللہ نے اس طرح سے دیا کہ ایک ملک کو، ایک فرشتے کو اس کی شکل میں حج کرنے کے لیے بھیج دیا، اس نے اس کی نیابت میں حج کیا، اور اس کو اس کا ثواب اسی کے نام اعمال میں پہنچا۔ تو عزیزان محترم، کبھی کبھی انسان دنیا والوں کو دکھانے کے لیے بھی دین کے کام کرتا ہے۔ دیکھیے، دکھانے کے لیے اس وقت کیا جا سکتا ہے جب آپ کے کام کو دیکھ کے دوسروں میں عمل کا شوق پیدا ہو، لیکن خدا نخواستہ آپ کی نیت ایسی ہے کہ یہ کام میرا دیکھیں لوگ، اور اس پہ لوگ میری تعریف کریں اور میرا رعب و دبدبہ ان کے دل پہ پڑے، یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ اور ایک چیز انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی اپنے محسن کی جڑوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ جو آپ کا سچا دوست ہو، جو آپ کا بھائی ہو، جو آپ کا استاد ہو، آپ کے ماں باپ ہو، یہ سب محسن ہوتے ہیں، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک مالدار شخص تھا، فیکٹری بنا رہا تھا، اس نے ایک میدان لے لیا، وہاں پہ فیکٹری بنا رہا تھا، اس کے بیچوں بیچ ایک پیڑ تھا، پرانا سا، آدھا سوکھ گیا تھا، اتنا سرسبز و شاداب بھی نہیں تھا۔ اس نے اسی کے نیچے ایک کرسی لگائی اور وہاں بیٹھ کے اس نے فیکٹری بنانی شروع کی، اور روز اب چونکہ وہ اس کے سائے میں بیٹھتا تھا، ایک محبت سی ہو گئی تھی، تو روز اس کو پانی بھی ڈالنے لگا، یہاں تک کہ جب فیکٹری بنتے بنتے وہ اس جگہ تک پہنچی جہاں یہ بیٹھا کرتا تھا۔ انجینئر نے کہا اس پیڑ کو کاٹنا پڑے گا، اس نے کہا نہیں، اس کو میں کٹنے نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ اگر یہ نہیں کاٹیں گے تو پورا پلان خراب ہو جائے گا، یہاں تو پلانٹ لگنا ہے آپ کا۔ کہا نہیں، پلانٹ کو ہٹاؤ، کسی اور جگہ کرو، اس پیڑ کو کٹنے نہیں دوں گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب مجھے کوئی آسرا نہیں تھا بیٹھنے کے لیے۔ تو آپ سوچیں، وہ کہتا ہے یہ میرا محسن ہے، یہ اس نے مجھے دھوپ سے بچایا ہے، پریشانیوں سے بچایا، بارش سے بچایا، میں کیسے اسے کاٹ سکتا ہوں؟ تو اگر یہی احساس ایک پیڑ کے لیے ہو جائے تو اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، اگر اپنے امام کے لیے ہو جائے، اپنے اللہ کے لیے ہو جائے کہ اس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، نام، عمر، پہچان، گھر، کھانا، اولاد، بیوی، بھائی، ماں باپ، کیسے اس سے میں منہ موڑ سکتا ہوں؟ کیسے میں اس سے نماز کی حالت میں نہیں جا کے دوسرے کسی کام میں مصروف ہو کے اس سے دور ہو سکتا ہوں؟ عزیزان محترم، اللہ سب سے بڑا محسن ہے، اس کو یاد رکھیے، اور امام زمانہ ہمارے محسن ہے، ہر چیز کی خبر وہ رکھتے ہیں، ہر وقت ہماری مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا بس اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے، اور میں دعا گو ہوں پروردگار ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، اس چھوٹی سی کوشش کو جو ہم کر رہے ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے، اسے قبول فرما، اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، اور لوگ اس کو آگے بڑھائیں، کسی کا دل اس سے بدل جائے اور وہ دیدار ہو جائے، یہی ہماری دعا ہے پروردگار۔ اگر کہیں خدا نخواستہ ہماری اس کوشش میں کوئی تصنع، کوئی بناوٹ، کوئی دکھاوا گیا ہو، مالک معاف کر دینا،
اور ایسے چیزوں سے ہمیں دور رکھنا، ہمارے خلوص نیت کی توفیق ہمیں عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی قرض داریوں کو دور فرما، کرونا وائرس جیسی وبا سے سب کو محفوظ رکھنا، اس کی وجہ سے جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں، پریشان حال ہے، ان کے حالات کو درست فرما دے پروردگار، کبھی کسی غیر کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے کی نوبت نہ آئے میرے معبود، ہماری وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی اچھے جوڑے بنا دے، ہمارے بزرگوں کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء دین کی محافظت فرما، فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔